السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو انسائڈ پریپریشنز۔ اسٹوڈینٹس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ سٹارٹ ہوا۔ تو اسلام کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جو دور کے مین پوائنٹس تھے ان کو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو انتظامات کے لحاظ سے اس کے بعد فتوحات اور جو مین کام تھے ریاست کے ان کو ہم ڈسکس کریں گے، جو مین ایونٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور یہ لیکچر ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو کہ مختلف ایگزامز میں ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ لیکچر بالکل مس نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ حضرت عمر فاروق کا جو دور خلافت ہے وہ آلموسٹ 11 سالوں پر محیط ہے۔ 13 ہجری میں مسند خلافت پر بیٹھے اور 24 ہجری میں جو ہے انہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے جب آخری ایام تھے تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر فاروق کو نیکسٹ خلیفہ جو ہے وہ منتخب کیا۔ تو ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق جو ہے وہ خلیفہ بنے۔ اب ان کے تعارف پر آتے ہیں کہ تعارف کو اگر ڈسکس کریں تو ان کا اصل نام جو ہے وہ عمر تھا اور لقب ان کا فاروق تھا، تو اسی وجہ سے یہ عمر فاروق کے نام سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ ٹھیک ہے، ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، قریش کے کس قبیلے سے تعلق تھا؟ قبیلہ بنو عدی سے تعلق تھا، اور 8ویں پشت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ بھی قریش تھا، اور حضرت عمر فاروق بھی قریش کے قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، اور 8ویں پشت میں جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت جمادی الثانی 13 ہجری میں مسند خلافت سنبھالی۔ 13 ہجری میں جب حضرت ابو بکر صدیق نے وفات پائی تو اس کے بعد مسند خلافت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی۔ تو یہ مین تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ دور خلافت کی جو خدمات ہیں، جو مین کام تھے ان کے، ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دور خلافت میں فرسٹ آف آل جو حضرت عمر فاروق کا جو مین کام تھا وہ ہے اسلامی سلطنت میں وسعت۔ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ انہوں نے بے شمار فتوحات کی جس کی وجہ سے اسلامی سلطنت جو ہے وہ کافی حد تک پھیل گئی، اور بہت سے بڑے اعظم تک جو ہے وہ اسلامی سلطنت پھیل گئی۔ تو جو مین ممالک تھے جن کو حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح کیا گیا ان میں ہے جی ایران، اس کے بعد عراق کو فتح کیا گیا، آذربائیجان، شام، اردن اور مصر کا علاقہ جو ہے وہ فتح کیا گیا۔ تو یہ علاقے جو ہیں وہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے اسلامی سلطنت جو ہے وہ دور دراز تک پھیل گئی، اس میں کافی حد تک وسیع ہو گئی۔ اس کے بعد جو مین کام تھا حضرت عمر فاروق کا وہ ہے اشاعت اسلام۔ اسلام کی اشاعت کے لیے انہوں نے کون سے کام کیے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو غیر اسلامی قبائل تھے وہاں کے، ظاہر ہے جب اسلامی سلطنت مختلف علاقوں میں پھیل گئی جہاں پر اسلام نہیں پہنچا تھا پہلے، تو ان علاقوں میں جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی گئی، باقاعدہ لوگوں کے ذریعے مختلف قبائل کو اسلام کی طرف راغب کیا گیا۔ اس کے بعد اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے قرآن کی درس و تدریس کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا، اور مدرسے وغیرہ بنائے گئے جہاں لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ظاہر ہے جب جیسے ہی سلطنت پھیلتی گئی تو بہت سے ایسے علاقے جو ہے وہ اسلامی سلطنت کے انڈر آ گئے جہاں لوگوں کو اسلام کی بالکل پہچان نہیں تھی، تو ان کو اسلامی تعلیمات دینے کے لیے مختلف مدارس کی اور ان میں قرآنی درس و تدریس کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا، اور اسی وجہ سے اسلام جو ہے وہ دور دراز علاقوں تک پھیلنے لگا۔ اس کے بعد
نیکسٹ ہمارے پاس ہے نظام شورا کا کہ یہاں مختلف علاقوں کے نمائندے جو ہے وہ وہاں جا کر بیٹھتے ہیں اور اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور کوئی بھی جو فیصلہ حکومتی سطح پر ہوتا ہے تو تمام فیصلے جو ہیں وہ ایک رائے کے ذریعے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر کے دور میں بھی اسی طرح کا ایک نظام شورا قائم کیا گیا، یہاں لوگوں کے یہاں لوگوں کے ذریعے، لوگوں کی رائے کے ذریعے جو ہے وہ حکومتی فیصلے کیے جانے لگے۔ تو اس میں مختلف قبائل کے لوگ جو ہیں وہ شامل کیے گئے مجلس شورا میں، جہاں ان کو مختلف عہدے بھی دیے گئے اور ان کے ذریعے جو ہے وہ سلطنت کا نظام چلایا گیا، اور یہیں سے جو ہے وہ جمہوریت کا نظام بھی شروع ہوا۔ اس کے بعد حرم کعبہ کی وسعت اور مسجد نبوی کی مرمت، حضرت عمر فاروق کے دور میں حرم کعبہ یعنی کہ کعبہ کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اس کو وسیع کیا گیا اور مسجد نبوی کی مرمت کی گئی۔ اس کے بعد کچھ فلاحی کام جو ہیں وہ ریاست کے جو حضرت عمر فاروق کے دور میں کیے گئے ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے۔ ہمارے پاس ہے محکمہ پولیس کا قیام۔ دیکھیے، عوام کی نگہبان اور امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کا محکمہ جو ہے وہ پہلی دفعہ اسلام میں پہلی دفعہ جو ہے یہ محکمہ قائم کیا گیا، جہاں لوگوں کے جان مال کی باقاعدہ نگہداشت کی جاتی تھی، اور پولیس کے کارکنوں کو، اہلکاروں کو ایک باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی، جس وجہ سے ایک منظم پولیس کا محکمہ جو ہے وہ عمل میں لایا گیا تاکہ لوگوں کا اچھی طریقے سے دیکھ بھال کی جا سکے۔ اس کے بعد بیت المال کا قیام، بیت المال یعنی کہ قومی خزانے کا قیام کیا گیا، جس میں لوگوں کے جو ٹیکسز تھے لوگوں کے ساتھ ان کو وہاں جمع کیا جاتا تھا، اور ان پیسوں سے فلاحی کام جو ہے وہ انجام دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں سن ہجری کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا، یعنی کہ جس سن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، وہاں سے ایک ہجری سے لے کر آگے کی طرف جو ہے وہ سن ہجری کا آغاز کیا گیا، اور اس طرح اسلامی سن کا جو ہے وہ آغاز ہوا اور لوگوں کو ایک اسلامی پہچان جو ہے وہ ملنے لگی۔ اس کے بعد محکمہ ڈاک، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں۔ اگر ہم کمیونیکیشن کو دیکھیں تو کمیونیکیشن کے بغیر دنیا جو ہے وہ بالکل نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے نہ ہوں، ایک دوسرے کے حال و احوال تک نہیں پوچھ سکتے، تو اس کام کے لیے یعنی کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ پیغام رسانے کے لیے لوگ باقاعدہ کوئی آدمی اسپیشل بھیجا جاتا تھا کہ ارد گرد کے لوگوں کو بتایا جا سکے، لیکن اس حضرت عمر کے دور میں پہلی دفعہ ایک سرکاری طور پر محکمہ ڈاک کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ لوگوں کے جو خطوط ہیں، جو کمیونیکیشنز ہیں، وہ دوسرے لوگوں تک سرکاری طور پر پہنچائی گئی۔ اس کے بعد نہروں کی تعمیر، یعنی کہ زرعی اصطلاحات میں جو مین پریورٹی تھی وہ تھی نہروں کی تعمیر، یعنی کہ لوگوں کی زمینوں کی آبپاشی کے لیے باقاعدہ نہریں تعمیر کی گئیں اور زرعی اصلاحات جو ہیں وہ لائی گئیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے صوبائی تقسیم۔ دیکھیں، حضرت عمر فاروق کے دور میں جو اسلامی سلطنت تھی وہ بہت حد تک پھیل چکی تھی، اور اس کا نظام جو ہے وہ ایک ہی خلیفہ کے انڈر ہونا اور ایک خلیفہ کے ذریعے چلانا بہت ہی مشکل تھا۔ آج تو ایک ضلع کا نظام بھی ایک ڈی سی جو ہے وہ اکیلا نہیں چلا سکتا، تو اس کے لیے کیا کیا گیا کہ اسلامی سلطنت کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور 8 صوبوں میں ہر صوبے کا جو ہے وہ ایک اسپیشل گورنر ہوتا تھا، اور جو اپنے صوبے کے معاملات کو چلاتا، اور گورنر جو ہے وہ خلیفہ کو تمام کاموں کے لیے جواب دہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے صوبائی تقسیم کی گئی تاکہ جو ریاستی معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے بہت ہی کہ اسلامی سلطنت کو مختلف صوبوں کے ذریعے صوبوں کی تقسیم کر کے ان کو اچھی طریقے سے چلایا گیا۔ اس کے بعد عدالتوں کے قیام میں جو مین کام تھا کہ لوگوں کو، پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جو
اسلامی سلطنت تھی کافی دور دراز علاقوں تک پھیل چکی تھی، اور لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی خلیفہ سے اپنا انصاف جو ہے وہ طلب نہیں کر سکتے تھے، خلیفہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو مختلف علاقوں میں عدالتیں قائم کی گئیں جہاں لوگوں کو جو ہے وہ انصاف مہیا کیا گیا۔ اس کے بعد فوج، دیکھیں فوج کسی بھی ریاست کا ایک امپورٹنٹ رکن ہوتا ہے۔ ریاست کو چلانے کے لیے، ریاست کے دفاع کے لیے فوج کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے دور سے پہلے اسلامی سلطنت کی ایک باقاعدہ منظم فوج نہیں تھی۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر، جہاد کے طور پر کسی بھی جنگ میں شامل ہو جاتے اور جنگ لڑتے۔ کسی شخص کو جو ہے وہ ایک تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، اور اس طرح سے کوئی منظم فوجی نظام موجود نہیں تھا۔ لیکن حضرت عمر کے دور میں کیا ہوا کہ انہوں نے ایک اسپیشل اور منظم فوجی جو ہیں وہ بھرتی کیے، اور ان کو مکمل تنخواہ جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ اس طریقے سے ایک منظم فوج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اور اس کے بعد یہ جو مین ایونٹس تھے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کو ہم نے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ نے بالکل یاد رکھنا ہے۔ وقت کے بعد آپ جو ہے وہ شہید ہوئے 23 ہجری۔ مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو نے دوران نماز حملہ کیا اور اس نے 6 وار کیے حضرت عمر فاروق پر، جس وجہ سے آپ جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے، اور 1 محرم 24 ہجری کو جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا، اور شہادت وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 63 سال تھی۔ تو یہ تھا حضرت عمر فاروق کا جو دور خلافت، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ فرسٹ عمر اس کے تعارف، اور اس کے بعد دور خلافت کو، اس کے بعد Thanks for